اسلام آباد میں 14 سال کی بچی پر بدترین تشدد، سول جج کی کم سن گھریلو ملازمہ کی حالت غیر، پورا جسم سوج گیا، سر پر زخموں کے 15 نشان، زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ جج کی اہلیہ نے بچی کی ماں کو سرگودا سے راولپنڈی بلایا، تشویشناک حالت میں حوالے کیا اور واپس گھر چلی آئی۔ ماں زخموں سے چور اولاد کو ہسپتال لے آئی، بچی کی خراب حالت دیکھ کر ڈاکٹرز بھی پریشان، پولیس کو بلا لیا۔ ماں باپ نے سول جج عاصم حفیظ کی بیوی پر تشدد کا الزام لگا دیا، سول جج نے الزام جھوٹا قرار دے دیا، الٹا بچی کی والدہ کو مار پیٹ کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا بیوی نے بچی کو ماں کے پاس چھوڑا تو ماں نے بچی کو مارنا شروع کر دیا۔ سول جج بچی کے زخموں سے بھی انجان، بولے بچی سر پر سکارف باندھتی تھی اس لیے چوٹوں کا علم نہیں۔ پولیس نے بچی کو ملازمت پر لگوانے والے شخص کو حراست میں لے لیا، مزید قانونی کارروائی کے لیے والدین کی درخواست کا انتظار، بچی کو علاج کے لیے لاہور منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر شہری رحمان اپنی ہی حکومت میں ہوئی مہنگائی پر میڈیا پر برس پڑی۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ عام آدمی کمر توڑ مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے، میڈیا کچھ ٹھوس خبروں پر بھی توجہ دے، اس پر توجہ دی جائے۔ پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں شہری رحمان نے کہا کہ کل فیک نیوز کے ذریعے کسی کو نگراں وزیر اعظم کا تاج پہنایا گیا، نہ کوئی نام پیپلز پارٹی کو پیش کیا گیا، نہ ہم نے کسی نام پر اتفاق کیا۔ نگراں حکومت کے لیے غیر جانبداری ایک لازمی ضرورت ہے۔ شہری رحمان کا اشارہ نون لیگ کے رہنما وفاقی وزیر اسحاق ڈار کی طرف تھا، جن کے حوالے سے کل یہ خبریں مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پر چلیں کہ انہیں نگراں وزیر اعظم بنائے جانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ خود اسحاق ڈار سے بھی ایک انٹرویو میں سوال ہوا تو انہوں نے تردید نہیں کی۔ آج فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اسحاق ڈار کا نام آج تک پیپلز پارٹی کے پاس نہیں آیا، اگر پیپلز پارٹی کے پاس نام آتا ہے تو ہم بھی اپنے نام پیش کرتے۔ نگران حکومت کو اہم فیصلوں کا اختیار دینے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اشارہ دے دیا۔ کہا اگلے ماہ نگران حکومت آئے گی، نگران حکومت کو معیشت کی بحالی کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں اس کے لیے قابل عمل قانون سازی کر رہے ہیں تاکہ فیصلہ سازی وقت پر ہو۔ گزشتہ روز وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 میں ترمیم کا عندیہ دیا تھا اور کہا تھا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم زیر غور ہے تاکہ نگران وزیر اعظم اپنی مدت کے دوران معیشت سے جڑے اہم فیصلے کر سکے۔ کون بنے گا نگراں وزیر اعظم؟ کیا اسحاق ڈار بنیں گے نگراں وزیر اعظم؟ وفاقی وزیر اور نون لیگی رہنما نے گزشتہ روز انٹرویو میں سوال پر تردید نہیں کی، یہ کہا کہ انہیں جو بھی ذمہ داری سونپی گئی وہ انہوں نے نبھائی ہے۔ نون لیگی رہنما وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے لیڈر آف دا ہاؤس تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں گے، اسحاق ڈار کو کوئی بھی ذمہ داری دی جائے وہ اس کے اہل ہیں۔ حکومتی اتحاد میں شامل جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا کہ اسحاق ڈار کا فیصلہ نون لیگ کا ہو سکتا ہے لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا کہ نون لیگ غیر جانبدار شخص کے بجائے اپنے وزیر خزانہ کو نگراں وزیر اعظم بنانے جا رہی ہے، جمہوریت کے ساتھ ایسا مذاق ختم ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے کل صبح 10 بجے پیش کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری توہین الیکشن کمیشن کیس میں جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے کہا آئی جی اسلام آباد چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار کر کے کل الیکشن کمیشن میں پیش کریں۔ توہین الیکشن کیس میں چیئرمین تحریک انصاف پیش نہیں ہوئے تھے، عدم پیشی پر الیکشن کمیشن نے وارنٹ جاری کیے۔ وکیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ بنی گالہ میں وصول کر دیے۔ جج کو انصاف چاہیے، چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت کرنے والے ایڈیشنل سیشن کورٹ کے جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت میں ریمارکس دیے کہ ان سے منسوخ فیس بک پوسٹ کمرہ عدالت میں دکھانے پر ایف آئی اے کو بھی تحقیقات کے لیے لکھ دیا ہے۔ سب کے سامنے فیس بک پوسٹ کے کاغذات لہرائے گئے، کوئی کسی کے لیے جج نہیں بن سکتا، انہیں بھی انصاف چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت میں آج بھی جج ہمایوں دلاور اور وکیل خواجہ حارث کے درمیان تکرار۔ چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل نے جج سے کہا عدالت کیسے کہہ سکتی ہے کہ گواہ کے دستخط اور انیشلز اصلی ہیں۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا آپ عدالت کو فیصلہ یا ریمارکس دینے سے نہیں روک سکتے۔ خواجہ حارث نے جوابی جملہ دیا کہ آپ تو ہمیں وقت پر فیصلہ بھی مہیا نہیں کرتے۔ جج نے کہا آپ سینئر وکیل ہیں، آپ کے رویے پر افسوس ہے۔ خواجہ حارث نے کہا اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں۔ دوران سماعت جرا میں گواہ وقاص ملک نے بتایا کہ ان کی موجودگی میں توشہ خانہ کے تحائف کی جانچ پڑتال نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی لیگل ٹیم نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران عطا تارڑ کا مبینہ آڈیو پیغام جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں سنا دیا۔ آڈیو پیغام میں عطا تارڑ نون لیگ کے ساتھیوں اور حامیوں کو عدالت پہنچنے کا کہتے سنائی دے رہے ہیں۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ وہ پچھلے 1-1.5 سال سے وکلا کو موبلائز کر رہے ہیں، اپوزیشن میں تھے تب بھی کرتے تھے، پتہ نہیں کوئی پرانی آڈیو ہے یا بنائی گئی آڈیو ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ آڈیو ٹھیک ہے تو کوئی جرم نہیں کیا، اگر ایسا کچھ ہے تو عدالت لے جائیں۔ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ واقعات میں مطلوب تحریک انصاف کے 22 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ رہنماؤں میں حماد اظہر، فاروق حبیب، مراد سعید، علی امین گنڈا پور، حسان نیازی، اعظم خان سواتی، میاں اسلم اقبال، عظمی خان،
حلیمہ خان ادلیب عباس بھی شامل۔ دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان نے سری لنکا کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ آئی لینڈرز نوجوان لیگ اسپنر ابرار احمد کی گھومتی گیندوں کا سامنا نہ کر سکے، 166 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ ابرار نے 69 رنز کے عوض 4 شکار کیے۔ نسیم شاہ نے بھی 3 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کے عبداللہ شفیق اور شان مسعود کی نصف سینچری، شان 51 اور امام الحق 6 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان نے دن کے اختتام تک 2 وکٹس کے نقصان پر 145 رنز بنا لیے، جبکہ 21 رنز کا خسارہ ابھی باقی ہے۔ عبداللہ شفیق 74 اور بابر اعظم 8 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہیں۔ نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، سرجانی، اسکیم 33 اور گلستان جوہر سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ بچے بڑے موسم سے لطف اندوز ہونے سڑکوں پر نکل آئے۔ نارتھ کراچی میں نکاسی نہ ہونے سے برساتی پانی کے نالے ابل پڑے۔ بارش کا پانی نشیبی آبادیوں میں داخل، سڑکیں تالاب بن گئیں۔ پاور ہاؤس چورنگی، 2 منٹ چورنگی، ناکن چورنگی پر درجنوں گاڑیاں بند، سڑکوں پر ٹریفک جام۔ کئی علاقوں سے بجلی بندش کی بھی شکایات۔ محکمہ موسمیات کی شہر قائد میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ حیدرآباد، ٹنڈوالہ یار، جامشورو، کوٹلی، مٹیاری، ہالہ اور دادو سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرط کی وجہ سے مجبوری میں بجلی کے نرخ بڑھانے پڑے۔ لائف لائن اور پروٹیکٹڈ صارفین اس کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ 200 یونٹ تک کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ 63% گھریلو صارفین پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ 31% صارفین کو جزوی سبسڈی دی گئی ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے مابین پیٹرولیم کی صنعت میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب۔ کہا آذربائیجان ہر مہینے 1 جہاز LNG آفر کرے گا۔ قیمت مارکیٹ کے مطابق ہوئی تو پاکستان خرید لے گا۔ معذرت کرنے پر کوئی ہرجانہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے جنیوا ڈونرز کانفرنس میں تقریباً 11 ارب ڈالرز کی امداد کا وعدہ کیا گیا، لیکن پاکستان کو اب تک عالمی امداد کا بہت کم حصہ ملا ہے۔ آئی ایم ایف نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔ 4 سے 5 ارب ڈالرز کے منصوبے تیار، لیکن فنڈنگ کے منتظر۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ تعمیر نو کے لیے 16 ارب 80 کروڑ ڈالرز درکار ہیں، جن میں ہاؤسنگ، زراعت، ٹرانسپورٹ کے منصوبے ترجیح ہیں۔ دستاویز کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر 10 ملکوں میں شامل ہے۔ سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ سے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کم از کم 17 اموات، گھروں، سڑکوں اور فصلوں کو نقصانات۔ گلگت بلتستان میں بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب سے شاہراہ قراقرم 5 مقامات پر بند، درجنوں گاڑیوں میں سوار سینکڑوں مسافر پھنس گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری۔ ہنسا میں پاک چین سرحد پر آسمانی بجلی گرنے اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند شاہراہ قراقرم بحال کر دی گئی۔ سیلابی ریلے کے سبب بند چترال گلگت روڈ بھی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع آوران میں بارشوں سے مشکئی کور ندی میں طغیانی سے حفاظتی بند ٹوٹنے کا خدشہ۔ حیدرآباد، سکھر، ملتان، سرگودھا، گجرانوالہ سمیت سندھ اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ عارف والا میں ڈھولا بند ٹوٹ گیا، دریائے ستلج کا پانی آبادیوں میں داخل، فصلیں بھی متاثر۔ بہاول نگر کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح پھر سے بڑھنے لگی۔ سیلاب سے ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ سیلاب متاثرین کو راشن اور جانوروں کے لیے چارے کی کمی کا سامنا۔ دریائے راوی میں کمالیہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ جاری۔ سیلابی ریلے سے دریائی بیلٹ میں کاشت، ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب، ہزاروں ایکڑ اراضی دریا برد۔ رحیم یار خان میں دریائے سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ دریا کنارے آباد بستیوں اور فصلوں میں پانی داخل۔ متاثرہ علاقوں میں امداد نہ ملنے پر متاثرین کا احتجاج۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں بارش سے برساتی ندی نالوں میں طغیانی۔ دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ آئندہ 3 سے 4 روز تک سکھر بیراج پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال کا امکان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کچے کے ڈاکو ایڈوانس ہو گئے ہیں، سد باب کے لیے علاقے کے لوگوں کو مسلح کرنا ہوگا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6 ماہ کے پولیس آپریشن کے باوجود ڈاکوں کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ڈاکو لڑکیوں سے لوگوں کو ٹیلی فون کروا کے اغوا کر رہے ہیں۔ کچے کے جو حالات ہیں اس کے تحت کچے کے ہر فرد کو مسلح ہونا چاہیے۔ کوئٹہ میں وکیل کے قتل کی FIR میں نامزد کیے جانے کے خلاف درخواست سپریم کورٹ نے چیئرمین PTI کو ریلیف دے دیا۔ چیئرمین PTI کو آئندہ سماعت تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ چیئرمین PTI کی درخواست کی سماعت 9 اگست تک ملتوی۔ آئندہ سماعت پر چیئرمین PTI کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھی اور حقیقت ہے۔ جن ذمہ دار لوگوں کا تعلق میری جماعت سے نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی ڈرامہ ہے۔ سائفر معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ سائفر کی حیثیت نوعیت پر قومی سلامتی کے 2 اجلاس بلائے گئے، ایک سابق وزیر اعظم اور دوسرا موجودہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ دونوں اجلاسوں میں سائفر کو تسلیم کیا گیا ہے۔
शाह महमूद कुरैशी साइफर तहकीकात में FIA के सामने पेश, असद उमर भी कमेटी के सामने पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि उन्होंने तमाम सवालात के जवाबात दे दिए हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 11 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में 2 रुपये का इजाफा, 1 डॉलर 293 रुपये का हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर US सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सूरत हाल और दिफाई ताउन की फरोख पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का एआदा। ज़राअत का शोबा ठीक कर लिया तो पाकिस्तान की हर चीज़ ठीक हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज के साथ मिलकर लाखों एकड़ ज़मीन पर काश्तकारी करेंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान शराकतदारी का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स के लिए ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म का इजरा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने 1 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन फौरी शुरू की जा रही है। सहूलत मुल्क के तमाम सहाफ़ियों के लिए है। सहाफ़ियों के पास प्रेस क्लब की मेंबरशिप होना ज़रूरी नहीं। वफाकी वज़ीर ने बताया कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के हवाले से दर्जा बंदी में 7 दर्जे बेहतरी आई है। किसी ने भी पेमरा तरमीमी बिल की मुखालफत नहीं की। सिंध के ऑपोजिशन लीडर सामने आए, अपना आईनी हक अदा करें, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। साफ शफाफ इंतखाबात पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की पॉलिसी इत्तेहाद है जिसे बरकरार रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी में मुशावरत जारी है। कोशिश होगी कि सबको साथ लेकर चलें।